ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک انسان نے پوچھا کہ حضور میرے کھیت بنجر پڑ گیا ہے، اس میں فصل نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ دوسرے انسان نے پوچھا حضور مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تیسرے انسان نے پوچھا حضور مجھے رزق نہیں ہے، میں بہت زیادہ قرضے میں ڈوبا پڑا ہوں، میں کیا کروں؟ چوتھے انسان نے پوچھا حضور میں بہت بڑی بیماری سے غفلت میں پڑا ہوا، میں اس کے لیے کیا کروں؟ حضور نے چاروں کو بولا کہ چاروں کا بس ایک ہی اپائے ہے، آپ لوگ استغفار کریں۔ تو وہاں پر ایک اور نبی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بولا حضور آپ سب کے لیے آپ ایک ہی چیز بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ استغفر اللہ جو ہے نا وہ با کمال کی چیز ہے، وہ ہر ایک مرض کی دوا ہے، اس کے لیے آپ ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک اپنی حاجت کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کے گناہوں کو پوری مٹا دیتا ہے۔ جب آپ کے گناہ پورے مٹ جاتے ہیں یہ آپ کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب اللہ کے آپ قریب جاتے ہیں تو اللہ آپ کو امید سے زیادہ دیتا ہے، آپ کی ہر ایک جائز حاجت پوری کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے جو دل میں جتنے بلوکیج ہوتے ہیں، جتنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، سب کو دل کے آپ کو صاف کر دیتا ہے، اور جب صاف دل سے آپ دعا مانگتے ہیں تو بے شک آپ کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو خارج ہوگی، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کی ہر ایک جائز حاجت اس سے پوری ہوگی۔ جس کو اولاد نہیں ہے اس کو اولادیں ہوں گی۔ یہ کئی کہانی ہے، یہ ریئل ایک واقعہ ہے، ریئل ایک سچی کہانی بھی ہے، جسے میں نے خود سے آبزرو کیا ہے کہ میرے یہاں ایک پڑوس میں ایک بھابھی رہتی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کا چھوٹا سا بیٹا ہی تھا، ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں بچا تھا، بالکل ان کے سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ آ گئی لیکن وہ مائکے میں رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ خود کچھ کرنا چاہتی تھی اور اپنے بچے کو خود سے ہی پالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے نا کثرت سے بولا یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا، اب تو ہی مجھے راستہ دکھا، اور انہوں نے نا کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ ڈیلی کا 7000 استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ محض 1 مہینے یہ ہوئے کہ ان کو ایک دن خواب دکھا، ان کو خواب میں نا ایک سفید بالکل چاندنی سی چمکتی ہوئی ایک لائٹ سی دکھی، اور انہوں نے بولا کہ میں ڈیلی 7000 بار یہ استغفار پڑھتی تھی اور سورہ البقرہ ڈیلی پڑھتی تھی، اور انہیں اس چاندنی سی ایک سفید سی لائٹ دکھائی دیتی، جیسا کہ وہ بتاتی ہیں انہیں رات میں وہ خواب آیا، اور انہوں نے صبح جب وہ دیکھتی ہیں تو ان کے پاس وہ سلائی کرتی تھی، ان کے پاس ایک ایسا ایک فیشن ڈیزائنر تھے، انہوں نے اتنا بڑا کانٹریکٹ ان کو دیا، اور اتنا بڑا ان کو کہ شہرت اور ترقی اس طریقے سے راستے کھلے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، وہ جو بھی آئے تھے ان کے گھر ان کے لیے وہ ڈیل لے کر ان کو ذریعہ بنا کر بھیجا، اور اتنا پھر وہ ایسے مالا مال ہو گئے کہ انہوں نے آج تک پھر پڑھنا بند نہیں کیا، آج تک وہ پڑھتی، اور پیچھے مڑ کے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ بس ترقی کرتی جا رہی، وہ آگے بڑھتی آ رہی ہیں۔ اور ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں، جن کو اولادیں نہیں تھی اولادیں ہوئی ہیں، جن کے اوپر بہت سارے قرض میں جو ڈوبے لوگ تھے ان کا قرض دور ہوا ہے، جن کو بہت ساری ایسی تھی کہ بہت ساری پریشانیوں سے گھرے ہوئے تھے، جن کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، جن کو لگتا تھا کہ یار میری زندگی ہی بیکار ہے، میں اس دھرتی پر بوجھ ہوں، جن کو جینے کا بھی من نہیں کرتا تھا، جینے کا کوئی ان کے پاس آپشن نہیں بچا تھا کہ میں کیوں جیوں، کیسے جیوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھاتا ہے، ان کے راستے کھول دیتا ہے، ان کے جو بلاکیج ہے نا وہ دور کرتا ہے، ان کو مصیبتوں سے باہر نکالتا ہے۔ تو استغفر اللہ کثرت سے آپ پڑھتے رہیے، ہو سکے تو ڈیلی سورہ البقرہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ ایک بار ایک شیخ صاحب کو کیا ہوا کہ ان کے ہارٹ میں بلاکیج تھی، ان کی سرجری ہوئی تو جب ڈاکٹر آئے چیک اپ کو تو بولے کہ آپ کے ہارٹ میں پھر سے بلاکیج آ گیا، آپ کی سرجری پھر سے دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اس بار وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ نرس کھڑی تھی، تو اس نرس نے کہا کہ آپ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور وہ ڈاکٹر لوگ گئے اور وہ تیاری کرنے لگے ان کی دوبارہ آپریشن کے لیے، اور سارا سامان جٹانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے کیا کیا کہ پھر گھبرا کے انہوں نے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا درود ابراہیمی اللہم صلی پڑھنا شروع کیا، کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے لگے، اور اس کے بعد کیا ہوا
کہ جب وہ ڈاکٹر آئے پورا سامان وامان جب انہیں لگانے لگے تو جب وہ دیکھتے تو بولتے کہ یہ تو میریکل ہو گیا، یہ کرشمہ ہے، آپ کا جو بلوکیج تھا مطلب جو بلاک آ گیا تھا ہارٹ میں وہ ٹھیک ہو گیا، آپ بالکل فٹ اینڈ فائن ہیں۔ اور وہ بولتے کہ مطلب جب پھر میں مصیبت میں پڑنے لگا، مصیبت میں پھنسنے لگا، میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، درود ابراہیم کی کثرت سے ورد کرتا ہوں، اور جب میں اسے مطلب بھروسے کے ساتھ پڑھتا ہوں تب تک میں اس مصیبت سے، ہر ایک بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی باہر آ جاتا ہوں، مطلب یوں چٹکیوں میں آ جاتا ہوں، کیونکہ یہ سارا کھیل جو ہے نا وہ آپ کا بھروسے کا ہوتا ہے، اللہ پر توکل کو ہوتا ہے، جتنا یقین کے ساتھ، جتنا بھروسے کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، تہجد پڑھیں، اور سورہ البقرہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں، جتنا یقین کے ساتھ آپ کریں گے نا، جو بھی کچھ بھی کریں، آپ کو یقیناً اتنا ہی جلدی فائدہ ہوگا۔ اب بس اللہ پر بھروسہ کر کے اس چیز کو قائم کریں، اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کریں، جتنا ہو سکے اللہ کے قریب رہیے، اللہ کی باتیں کیجیے، اللہ ہی کی باتیں سنیے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑ لیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی تکلیف نہیں رہے گی، ہر ایک چیز پر آپ کا جادو ہوگا، جادو، بالکل آپ سوچ بھی نہیں سکیں کہ آپ کی لائف ایسے بدلے گی۔ ایک بار اللہ کی طرف مڑ کے دیکھیے، پھر آپ کو پیچھے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو کسی کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، جب آپ کو اللہ مل جائے گا نا، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو آئی ہوپ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا۔